کہتے ہیں بیٹی ماں کا آئینہ ہوتی ہے، لیکن سوچا ہے کبھی اگر وہ آئینہ صرف قربانی، صرف خاموشی اور صرف خود کو مٹا دینا ہی دکھائے تو ایسے آئینے کو توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ میری امی نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اور ایک دن مجھے احساس ہوا میں بھی وہی راستہ اپنا رہی ہوں، لیکن پھر میں نے ایک فیصلہ لیا۔ وہ کیا تھا ابھی بتاتی ہوں۔ ہماری مائیں عظیم ہیں، ان کی قربانیاں، ان کی محبت اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ محبت کا مطلب ہے خود کو مکمل طور پہ مٹا دینا، اور بیٹی اپنی ماں کا آئینہ ہونے کے ناطے وہی عادت بغیر جانے اپنا لیتی ہے، وہی خاموشی، وہی مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہی اپنی ضرورت کو آخر میں رکھنا، وہی صرف دوسروں کے بارے میں سوچنا۔ لیکن یہاں ایک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی ماں کی عزت کرنا اور ان کی خاموش تکلیف کو دہرانا دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم اپنی ماں کی قربانی کو یاد کر سکتے ہیں، ان سے محبت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سرکل کو دہرانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ تکلیفیں ہماری ماں نے برداشت کی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم بھی برداشت کریں، ٹھیک ہے؟ ہم آج کے دور کی عورتیں ہیں اور آج کا دور ہمیں کیا سکھا رہا ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ یہاں پہ شریف اور سادہ لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس دن مجھے یہ سمجھ آیا، میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا، ایک ایسا وعدہ جس نے میرا پورا نظریہ ہی بدل دیا۔ آگے بتاتی ہوں وہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک میری ویڈیو کچھ انفارمیٹیو لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلی بات بتاؤں آپ کو، اپنی امی کی قربانی کو عزت دیں، لیکن اسے اپنی زندگی کا حصہ مت بنائیں۔ ان سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی مثال سے سیکھیں۔ ہمارے سامنے ایک ایسی مثال ہے، ہم نے ساری زندگی اپنی ماں کو دیکھا ہوتا ہے قربانیاں دیتے ہوئے، تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ بھی وہی کچھ کریں اور آپ کے بچے بھی آپ کو قربانیاں دیتے ہوئے صرف دیکھیں؟ ان کی تکلیف کو دہرانا ضروری نہیں ہے، اپنے لیے ایک نئی مثال قائم کریں۔ دوسری بات، جب اگلی بار کوئی پوچھے آپ کو کیا چاہیے تو کچھ نہیں مت کہیں، کچھ نہ کچھ کہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ کہیں، ٹھیک ہے؟ جو کہ آج کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، یہ سائیکل یہیں توڑ دو۔ اگر آپ کی بیٹی یا کوئی چھوٹی لڑکی آپ کو دیکھ رہی ہے تو اسے یہ سکھائیں کہ قربانی کا مطلب خود کو مکمل طور پر بھلا دینا نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپرومائز کرنا نہیں ہے، اپنی زندگی کو، اپنی ذات کو مارنا نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتوں میں چھوٹا چھوٹا کمپرومائز، وہ کمپرومائز جو کہ آپ کی ایگو کو ہرٹ نہ کرے، وہ کمپرومائز جو آپ کی ذات کو توڑے بغیر آپ کریں، تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ رشتوں کی اہمیت ہے اور رشتوں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں انسان کو، لیکن وہاں پہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے وہاں پہ قربانی نہ دیں۔ آپ اپنی ماں کا آئینہ ضرور بنیں، لیکن ایک فیصلہ کریں کہ وہ آئینہ کیا دکھائے، صرف قربانی یا قربانی کے ساتھ خود اعتمادی بھی؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ کا بھی یہی جواب ہوگا کہ خود اعتمادی، ٹھیک ہے؟ قربانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے مقام کو بہت بلند رکھا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوک کا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ 3 دفعہ یہ کلمات بولے، تمہاری ماں۔ اپنی امی سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی قربانی کو یاد رکھو، لیکن یاد رکھو ایک بات، تمہیں بھی خود سے اتنی ہی محبت کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی امی کو کال کرو، ان سے محبت کرو، لیکن اس سائیکل کو توڑ دو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ صرف ایک قربانیوں کا مجموعہ ہے تو اس سائیکل کو توڑ دو اور آگے بڑھو۔ اپنے بچوں کو وہ نہ سکھاؤ جو تمہاری امی نے تمہیں سکھایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔